بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے دیدار کا ذکر کریں گے جو باقاعدہ طور پر جماعتی اداروں کی طرف سے بھی وہ تیار نہیں تھی اس دیدار کے لیے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اعلان نہیں تھا۔ یہ 1976 کی بات ہے، جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی اور مولانا حاضر امام پہلی بار پاکستان کے دورہ اور چترال دیدار دینے کے لیے جا رہے تھے۔ جماعت نے دو جگہوں پہ پروگرام کیا تھا دیدار کا، ایک مسوج اور دوسرا لٹکوا۔ یہ لٹکوا وہ جگہ ہے جہاں پر سیدنا پیر ناصر خسرو نے بھی اپنے زندگی میں کچھ عرصہ ریاضت بھی کی اور یہاں اسماعیلی مذہب کی تبلیغ کی۔ بہرحال اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ آج ہم ایسے ایک دیدار کا ذکر کرتے ہیں جو باقاعدہ جماعت نے بھی منع کیا تھا اور گورنمنٹ نے بھی یہاں پہ اس جگہ پہ دیدار دینے کے لیے منع کیا تھا۔ بعد میں اس جگہ پہ ہی دیدار ہوا جہاں جماعت کے عشق نے، صلوات کے تصویہ نے مولا کے دیدار کے لیے اور مولا کے نورانی پاور کو وہاں اترنے پہ مجبور کیا۔ آئے ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ بہت ساری جگہ ایسی ہے جن کا مجھے اتنا معلومات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے ادھر ادھر سے جمع کر کے یہ پورا ڈیٹیل تیار کیا ہوں۔ یہ 6 مارچ 1976 کی صبح ہے، ہر طرف برف ہی برف ہے۔ بونی چترال کے اسماعیلی گزشتہ کئی دنوں سے بونی کے آخری کنارہ بولان لش جگہ کا نام ہے کہ قریب دریا کے کنارے اپنے مولا کی پہلے غیر متوقع دیدار کے لیے دیدار گاہ بنانے میں مصروف تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابھی 2018 میں ڈائمنڈ جوبلی کا پروگرام ہوا۔ یہ جگہوں کا نام ہے چرون سے بونی تک چھار چھپلی کے راستے، یہ راستوں کا نام ہے۔ برف ہٹا کر روڈ صاف کیا گیا۔ سب لوگ کشمکش میں مبتلا تھے کیونکہ مولانا حاضر امام کا پہلا دیدار ہے اور یہ دیدار صرف 2 جگہوں میں رکھا گیا ہے، ایک گرم چشمہ اور دوسرا مستوج۔ لیکن اس سخت موسم میں تھورکھو ایک علاقے کا نام ہے جہاں اسماعیلی آباد ہے، موڑکھو یہ بھی ایک علاقے کا نام ہے جو اسماعیلی آباد ہے، لون ایک جگہ کا نام ہے، ریشن یہ بھی جگہ کا نام ہے، اوئی یہ بھی جگہ کا نام ہے، اور بونی جہاں پہ یہ دیدار ہوتا ہے یہ بھی جگہ کا نام ہے۔ بونی کے جماعت کا مستوج یا لٹکوا جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا، کیونکہ اس علاقے کے عمائدین نے یہ حالات دیکھ کے، موسم اتنا خراب تھا اور سردی کا موسم تھا، برف کم سے کم 2 سے 3 فٹ اس زمانے میں گرتی تھی۔ اس علاقے کے عمائدین نے، جو میں نے اوپر نام لیا، ان علاقوں کا عمائدین نے کونسل سے اپیل کی، کئی بار اپیل کی کہ یہاں پہ مولا کا دیدار کا پروگرام رکھا جائے، کہ مولا کے دیدار کے لیے بونی میں بھی پروگرام تیار کیا جائے یا رکھا جائے، لیکن کونسل والے یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ پروگرام حکومتی طور پر ہو رہا ہے اور صرف 2 جگہوں میں دیدار کا پروگرام دیا گیا ہے، تیسری جگہ دیدار نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور وہ بھی مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ کے ساتھ چترال کے دورے پہ آنے والے تھے، لیکن جماعت اس قابل نہیں تھی کہ وہ مستوج جا سکے۔ جن علاقوں کو میں نام اوپر دیا ہوں ان علاقوں کے جماعت کو اس مستوج جو قریب کے علاقہ ہے جہاں دیدار کا پروگرام دیا تھا یہاں جانے کے وہ لائق نہیں تھے، کیونکہ اس وقت سنوگر ایک جگہ ہے کہ اس راستے سے مستوج کے لیے راستہ تھا، لیکن وہ سلائڈنگ کے لیے مشہور ہے اور آج بھی اتنا وہاں برفانے تودے آج بھی گرتے ہیں۔ جماعت نے فیصلہ کیا، یہ جماعت نے وہاں کے مقامی لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بونی میں ہی پروگرام رکھتے ہیں۔ اگر مولا نے دیدار دیا تو دیکھو عشق عجیب معجزہ ہے، تو ہمارے خوش قسمتی اگر مولا بونی نہیں اترتے ہیں یہ تو جہاز میں ہی دیدار تصور کریں گے۔ دیکھو ان کا عشق کا کیا معجزہ تھا کہ ہم ہیلی کاپٹر کو ہی دیکھیں گے وہ سمجھ لیں کہ ہم نے امام کا دیدار کیا۔ اس نیت سے جماعت کئی دنوں سے دیدار گاہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ 6 مارچ کی صبح سویرے ننگے پاؤں کانپتے جسم کے ساتھ جماعت کے ممبران دیدار گاہ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ راستے میں کھیچڑ ہی کھیچڑ، گاڑی کا تصور اس وقت تو بہت ہی ناممکن تھا، لوگ پیدل آ رہے تھے۔ دیدار گاہ میں درود کے ورد کے ساتھ
گریہ وزاری سے عجیب روحانی ماحول پیدا ہو رہا تھا۔ نہ کسی کو سردی کا احساس تھا اور نہ ہی بھوک کا۔ نظریں آسمان کی طرف تھی۔ اتنے میں ایک ہیلی کاپٹر آسمان میں نظر آتا ہے، لیکن یہ بہت اونچائی پہ جا رہا ہے۔ سسکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، درود کی آواز سے آسمان گونج رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس درود کے سے ارد گرد کے جتنے بھی نون اسماعیلی بھی تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ بھی درود پڑھ رہے تھے، کہ یہ پہلی بار یہ معجزہ ہوا تھا اور نون اسماعیلیوں نے اس بات کو قبول کیا تھا۔ بہرحال لیکن اس کے بعد پھر ایک ہیلی کاپٹر پہاڑوں کے اوپر سے وہ جو آیا تھا ہیلی کاپٹر اجل ہو گیا۔ دیدار گاہ کے اندر جماعت زار و قطار رونے کی آوازیں اور صلوات کا اتنا زور سے پڑھنا شروع کیا کہ قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ اس زمانے کے نون اسماعیلیوں کا یہ کہنا ہے۔ ٹھیک 5 منٹ بعد دوسرا ہیلی کاپٹر نمودار ہوتا ہے، یہ بھی اس اونچائی پر ہے۔ جماعت اور زور سے گریہ وزاری اور صلوات کا ورد کرتی ہے۔ دیکھو صلوات میں کتنا طاقت ہے، یہاں دیکھ لینا بھی۔ لیکن یہ ہیلی کاپٹر بونی کو اوپر سے چکر لگانا شروع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ بونی لشت، جہاں جماعت نے ایک غیر متوقع دیدار کا پروگرام مطلب دیدار گاہ بنایا تھا، مولا کا ہیلی کاپٹر جماعت کے بیچ میں اترتا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا معجزہ ہے۔ جہاز میں مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ کے ساتھ اس زمانے کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور گورنر تھے ساتھ میں۔ جہاز سے باہر آ کر گورنر پوچھتا ہے کہ کیا یہ مستوج ہے؟ جواب دیا جاتا ہے نہیں، یہ بونی ہے۔ گورنر کہتا ہے کہ ہمیں مستوج میں اترنا تھا، یہاں کیوں اتر گئے؟ وہ پائلٹ سے پوچھتا ہے۔ پائلٹ جواب دیتا ہے گورنر کو، میرے جو ریڈار جو ہیلی کاپٹر کے اندر لگا ہوا ہے اس نے مجھے تو یہ مستوج دکھایا ہے، دیکھو مزہ دیکھو، اور میرے نقشے میں بھی یہ مستوج آ رہا تھا، اس لیے میں اتر گیا۔ بہرحال جو باتیں ہوئی وہ تو آگے نہیں کر سکتے۔ مولا نے 15 منٹ یہاں دیدار سے نوازے اور پھر جہاز پرواز کرتا ہے، لیکن دیدار گاہ میں موجود جماعت انتظار میں بیٹھی رہتی ہے، اور جب مولا کا جہاز مستوج سے دیدار دے کر واپس بونی کے اوپر سے چترال کی طرف جاتا ہے تو جماعت دیدار گاہ سے اپنے گھروں کی طرف نکل جاتا ہے۔ یعنی اس برف کے موسم میں 3 گھنٹہ اور اس دیدار گاہ میں وہ لوگ رہے تاکہ واپسی پہ بھی ہم ہیلی کاپٹر دیکھ سکیں۔ دیکھیے عشق کا معجزہ کتنا بڑی ہے۔ اس زمانے میں نہ پہننے کے لیے کپڑے تھے، نہ جوتے، نہ کھانے کے لیے خوراک، لیکن ایسا ایمان تھا کہ بغیر پروگرام کا مولا کا دیدار کیا گیا۔ آج مولا نے ہمارے لیے آسائش مہیا کی ہے، سب کچھ ہمارے پاس، لیکن ایمان چلا گیا ہے۔ آج کہتے کہ لوگ غربت کی وجہ سے مذہب چھوڑتے، ہم اس دور کو یاد نہیں کرتے جب راجہ چترال لوگوں کو گھروں سے نکالتا تھا، جلوں میں ڈالتا تھا، پہننے کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایمان کتنا مضبوط تھا۔ آج سب کچھ ہے لیکن ایمان نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ وقت، یہ زندگی انسان کو دوبارہ نہیں ملی، اور اسی دور میں، اسی وقت میں اس مولا کے دیدار، کیونکہ ہم نے روز ازل میں زمانے کے امام کے دیدار اور اس کے معرفت کے ذریعے دربار الہی میں واپس جانے کا وعدہ کر کے آئے، ہمیں یہ پورا کرتے جائیں۔ مولا آپ سب کو اس جیسے ایمان دے کہ بغیر پروگرام کے دیدار مولا دینے کے لیے خود آتا ہے۔ ایسا عشق، ایسا سوچ، ایسا نظریہ اور ایسا ایمان آپ سب کو عطا کرے، آمین۔